شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کو ایک ایسے رشتے میں پرو دیا ہے جس کی بنیاد قرآن کریم ہے اور جس کی شکل وہ برادری ہے، وہ اخوت ہے، وہ بھائی چارہ ہے جو ہمیں مدینہ منورہ میں ملتا ہے، میدان جہاد میں ملتا ہے اور کاروبار حیات میں ملتا ہے۔ چونکہ رمضان ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ اس رشتے کو مضبوط کیا جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ چند لمحات کے لیے غور کریں کہ یہ اخوت ہے کیا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ قرآن کریم نے یہ بات سورہ الحجرات میں فرمائی ہے کہ اگر دو اہل ایمان میں، مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی نزاع ہو جائے، تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے درمیان اتفاق کروائیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یعنی جو رشتہ اخاہ کا ہے، اخوت کا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ آپ جو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ان کو جوڑ دیں، ملا دیں، ان کو قریب لے آئیں۔ اور ایسے ہی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان افراد کی جو ہجرت کر کے آئے تھے استقبال کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ خدمت کی اور ان کی نصرت کی، مدد کی، یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بہت مقبول ہیں۔ اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ ایک صحابی اللہ کے دین کی خاطر مصائب سے تنگ آ کر کے اپنے گھر کو، اپنے اثاثوں کو چھوڑ کے نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے کچھ مالی وسائل ہیں جو راستے میں استعمال کریں یا ہجرت کرنے کے بعد ضرورت پیش آئے تو استعمال کر سکیں، اور ان کے قبیلے کے افراد انہیں آ کے روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری شادی جس لڑکی سے ہوئی ہے، جو تمہاری بیوی ہے، یہ ہمارے قبیلے سے ہے، تم اس کو لے کے نہیں جا سکتے، اور یہ بچے ہمارے قبیلے، ان کو لے کے نہیں جا سکتے، یہ جو تمہاری دولت ہے تم نے کمائی ہمارے ساتھ کام کر کے، اس پہ بھی ہمارا حق ہے، یہ بھی لے کے جا، اگر جانا ہے چلے جاؤ بغیر سب کے۔ اس امتحان کے موقع پہ اگر آپ یا میں ہوں، ہم کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے مال کو چھوڑنا آسان کام ہے؟ یہی تو بنیاد ہے جھگڑوں کی دنیا کے اندر۔ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ زر، زمین اور زن، یہ تین چیزیں جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے جو سنتے آئے ہیں بچپن سے۔ لیکن اس موقع پہ ان اصحاب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ان کو رکھ لیں، مجھے تو ہجرت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنے آپ کو دارالکفر سے دارالاسلام میں لے کے جانا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ برپا ہے اور جہاد کے دوران مختلف اصحاب زخمی ہو گئے ہیں، اور ان زخمیوں کے اندر ایسے افراد ہیں جو جاں بلب ہیں۔ ان میں سے ایک جاں بلب ہے، وہ پکارے کہتا ہے کہ اس کو پیاس لگ رہی ہے، کوئی پانی پلا دے۔ کوئی صحابی اس کے پاس پانی لے کر کے آتے ہیں، ابھی پانی وہ پینا نہیں شروع کیا تھا کہ اسے کراہنے کی آواز آتی ہے کسی قریب سے کسی فرد کی، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں، تم اس کو جا کے پلا دو۔ وہ جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے کسی اور کراہنے کی، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں، تم میرے بھائی کو پلا دو پانی۔ ذرا تصور کیجئے اپنے آپ آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے کہ آپ نے 20 گھنٹے پانی نہ پیا ہو، یا آپ کسی حادثے کے اندر زخمی ہو گئے ہوں
اور آپ پڑے ہوئے ہوں اور آپ کو پیاس کی بےتابی ہو رہی ہو، اور عین اس وقت جب کہ پانی آپ کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہو، کسی کراہنے کی آواز آئے، تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنا گھونٹ چھوڑ کے اپنے بھائی کو پلا دیں؟ کیونکہ ہماری تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے اس میں اخوت کو مائنس کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ نصاب تعلیم ہو، گھر کا ماحول ہو، معاشرہ ہو، کہیں پر بھی اخوت، بھائی چارے کا ذکر نہیں ہوتا۔ نفسی نفسی، میری ذات میری ذات میری ذات۔ تو یہ جو قرآن پاک نے کہا ہے، اخوت کا تذکرہ کیا ہے، اخاہ کا تذکرہ کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے جو بہترین زمانہ ہے وہ رمضان کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر اس چیز کو کہ کس طرح سے اخوت کے ذریعے دلوں کو جوڑا جائے، قریب لایا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا پیدا کی جائے، اس میں ہم رمضان میں کیا کریں۔ چنانچہ اس کے لیے ایک شکل وہ ہے جو صحابہ نے اختیار کی، بہت سے افراد نے اختیار کی ان کی پیروی کرتے ہوئے، اور وہ یہ کہ افطار سے پہلے گلی کے اندر کھڑے ہو کر کے یہ دیکھنا کہ کون آس پاس گزر رہا ہے، اور اجنبی کو یہ کہہ کے دعوت دینا کہ بھائی آپ کا ہم پہ بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطار کر لیں۔ ایک شخص جو کل تک اجنبی تھا، اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک کھجور، دودھ کا ایک گھونٹ، ایک کوئی گھر کی بنی ہوئی چیز، وہ پکوڑیاں ہوں یا وہ کوئی چیز ہو، کھا لیتا ہے، تو اس سے جو رشتے میں استواری پیدا ہو جاتی ہے، جو اخوت پیدا ہوتی ہے، جو محبت پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ ان سب چیزوں کی قیمت ملا کر کے مقابلہ کریں تو یہ ان سب چیزوں کی قیمت بنے گی بمشکل چند روپے، اور یہ جو اخوت ہے اس کا شمار آپ نہیں کر سکتے۔ یہ پھر اخوت وہ ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے وہ یوم حساب بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا، جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرے گا کہ اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کی بیوی سے، اس کے رشتہ داروں سے بڑھ کر کے وہ اس محبت کی بنا پہ انشاءاللہ آپ سے قریب ہوگا۔ یہ وہ رشتہ ہے اخاہ کا، اخوت کا، جو ہمیں دین نے دیا ہے، جس کی بنیاد کسی عصبیت میں نہیں ہے، علاقائیت میں نہیں ہے، لسانیت میں نہیں ہے، نسلیت میں نہیں ہے۔ اسی لیے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے کے اندر ان چاروں چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے، جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہادی اعظم فرماتے ہیں کہ یہ نسل کے، قبائلیت کے، لسان کے، رنگ کے تفریق میں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں صوبے کا ہوں، فلاں زبان کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، فلاں نسل کا ہوں، اس لیے تو تم سے بلند ہوں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ دین سے؟ اللہ کے رسول سے؟ کس سے؟ اسلام جو رشتہ اخوت کا پیدا کرتا ہے اس میں رنگ، زبان، نسلیت، علاقائیت، صوبائیت، سب کا خاتمہ جڑ سے کاٹ کے کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ جب تک ہم سینے سے لگائیں گے اللہ ہم پہ رحمت نہیں کرے گا، رمضان کے باوجود نہیں کرے گا۔ وہ اس وقت رحمتیں بھیجتا ہے جب اس کے بندے صرف اس کی بندگی اختیار کر لیں۔ اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعصبات سے، علاقائیت سے، لسانیت سے، ان تمام نعروں سے جو لگا کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، نکال کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے جڑ جائیں۔ اللہ کے جڑنے کا مطلب ہے اخوت اسلامی، وہ برادری، وہ محبت، وہ تعلق جو ایک بھائی کو دین کی بنا پہ دوسرے بھائی کے ساتھ ہے۔ اور یہ رشتہ عام طور پر زیادہ مستحکم، زیادہ مضبوط ہے ان تمام رشتوں سے جو ہم نے ایجاد کر لیے ہیں۔ وہ ہماری ایجاد ہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ ہماری ایجاد بہتر ہوگی، اللہ کا عطیہ بہتر ہوگا۔ عقل یہ کہتی ہے
کہ جو اللہ کا عطیہ ہے، گفٹ ہے، احسان ہے، اس کو سب سے بلند ہونا چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے دوران ہم کم از کم ان عصبیتوں، نفرتوں سے اپنے آپ کو نکال سکیں جو اخوت کی ضد ہیں، جو اخوت کو زنگ کی طرح کھا جاتی ہیں، جو بھائی اور بھائی کو دور کر دیتی ہیں، نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق دے کہ اس مہینے کی برکتوں میں وہ سچی اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ محبت جو دین نے ہم کو دی ہے، اس کو اختیار کر کے ایک مثالی معاشرہ بن سکیں، اور اپنے آپ کو علاقائیت، عصبیت، لسانیت سے نجات دے کر کے اللہ کی بندگی میں صحیح طور پہ داخل کر سکیں۔ واقعہ ہم بالعالمین۔